حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں دو مقامات پر آیا ہے جہاں انہیں صابرین اور صالحین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا نام ذوالکفل ہے جس کا مطلب ہے دگنا حصہ رکھنے والا یا ذمہ داری اٹھانے والا۔ یہاں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی پر مبنی ایک تفصیلی کہانی اردو میں پیش خدمت ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، صبر اور ذمہ داری کی داستان۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں روایات کے مطابق وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ ان کا تذکرہ سورۃ الانبیاء آیت 85-86 اور سورۃ الصاد میں ملتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعض روایات کے مطابق کسی دوسرے نبی کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کا وقت رخصت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بعد لوگوں کی رہنمائی اور حکومت کے لیے ایک ایسے شخص کی تلاش شروع کی جو 3 اہم شرائط پوری کرتا ہو۔ نمبر 1، جو دن بھر روزہ رکھے۔ نمبر 2، جو رات بھر عبادت کرے، اور نمبر 3، جو غصہ نہ کرے۔ ذمہ داری کی قبولیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ شرط رکھی تو سب خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت ذوالکفل، جو اس وقت جوان تھے، اٹھے اور کہا، میں یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ پوچھا، لیکن پھر وہی نوجوان آگے بڑھا۔ اس طرح نوجوان نے وہ شرائط قبول کر لیں اور لوگوں کے درمیان اپنی انتھک محنت، صبر اور عبادت کی وجہ سے ذوالکفل ذمہ دار کے نام سے مشہور ہوئے۔ عبادات اور انتظام سلطنت۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنی ذمہ داریوں کو بہت عمدگی سے نبھایا۔ ان کا معمول یہ تھا، دن میں وہ روزہ رکھتے اور لوگوں کے فیصلے کرتے، مسائل حل کرتے اور انصاف کے ساتھ حکومت چلاتے۔ رات میں وہ عبادت میں مشغول رہتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے۔ دن کے آخر میں تھوڑا وقت آرام کرتے۔ وہ ایک عادل حکمران اور سچے نبی تھے جنہوں نے اپنی قوم کو صبر اور شکر کی تلقین کی۔ شیطان کی سازش اور ذوالکفل کا صبر۔ شیطان کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی یہ عبادت اور ان کا صبر ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ذوالکفل کو غصہ دلا کر ان کے عہد کو توڑے گا۔ شیطان انسانی روپ دھار کر ان کے پاس آیا جب وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے۔ اس نے فرضی کہانی سنا کر ان کا وقت برباد کرنا چاہا۔ حضرت ذوالکفل نے صبر کیا اور اس کی بات سنی۔ دوسرے دن بھی شیطان آیا جب حضرت ذوالکفل لوگوں کے فیصلے کر رہے تھے۔ اس نے پھر انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ذوالکفل نے اسے خاموشی سے سمجھایا۔ تیسرے دن بھی شیطان نے پھر کوشش کی، لیکن حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے نہ غصہ کیا اور نہ ہی اپنا صبر کھویا۔ شیطان اپنے منصوبے میں بری طرح ناکام ہوا۔ شیطان کی شکست اور نام کی وجہ۔ جب شیطان کو یہ احساس ہوا کہ وہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو غصہ نہیں دلا سکا تو وہ مایوس ہو گیا، چونکہ انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے وہ ذوالکفل کے لقب سے مشہور ہوئے، جس کا ایک مطلب صبر اور ذمہ داری کا عہد پورا کرنے والا بھی ہے۔ سبق اور نتیجہ۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی کہانی
ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت اور ذمہ داری نبھانا بھی ضروری ہے۔ صبر انسان کو بلند مقامات پر لے جاتا ہے۔ غصے پر قابو پانا ایک عظیم صفت ہے۔ قرآن نے انہیں صابرین اور صالحین میں سے قرار دیا جو ان کی عظمت کی دلیل ہیں۔ یہ کہانی قرآن اور روایات کی روشنی میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی سیرت کے بنیادی پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں تسلی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 الفاظ استعمال فرمائے ہیں، سکینہ اور اطمینان۔ دونوں کا مطلب تسلی ہے، لیکن ان میں فرق ہے۔ آئیے جانتے ہیں سکینہ کا کیا مطلب ہے۔ سکینہ اس تسلی کو کہتے ہیں جو آپ کو دکھ، غم اور خوف سے آزاد کر دے، اور اطمینان اس تسلی کو کہتے ہیں جو آپ کو وسوسے اور شبہ سے آزاد کر دے۔ دیکھیں کتنے خوبصورت معنی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دکھ، غم، وسوسے اور شبہوں سے آزاد کر دے، آمین۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب ناراض ہوتا ہے تو ہرگز رزق کو تنگ نہیں کرتا، بلکہ وافر مقدار میں اپنی مخلوق کو عطا کرتا رہتا ہے۔ صرف ایک بات ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی طاقت چھین لیتی ہیں۔ بندہ اتنا اپنے آپ میں مگن ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، عبادات نہیں کر رہا، اور سجدے سے میں کتنا دور ہو گیا ہوں۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی کا پتہ دیتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، اس رب کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز سے جڑے رہیں، اس سے اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور انشاءاللہ دنیا کی جو لالچ ہے وہ دل سے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ شکراً۔